نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا قرآن اور رمضان انسان دی بندے دی سفارش کریں گے۔ جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، اس دن قرآن اور رمضان بندیاں دی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں یقول الصیام، روزہ بولے گا اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ آکھے گا یا رب العالمین میں دن نے اینو کھان پین تو بھی روکیا سی اور شہوات تو بھی روکیا سی، یہ بندہ رکیا رہ گیا سی، لہذا ہے میرے رب میری سفارش استحق دے اندر قبول فرما۔ روزہ بولے گا یا رب العالمین دن بھر پورا دن میں انہوں کھان پین تو شہوات تو انہاں ساریاں چیزوں تو روکیا سی، لیکن اے تیرا بندہ رکیا رہ گیا ہے، لہذا ہے میرے رب میری سفارش استحق دے اندر قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، پھر قرآن بولے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں اینو رات نو سوڑ تو منع کیتا سی لیکن اے رکیا گیا سی، فَشَفِعْنِي فِيهِ، پس میری بھی سفارش استحق دے اندر قبول فرما دے۔ حضور فرماتے فَيُشَفَّعَانِ، پھر دعا دی سفارش اللہ تبارک و تعالی قبول فرما دے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اس حدیث مبارکہ دے اندر حضور فرماتے ہیں کہ انسان یہ نہ سوچے کہ روزہ رکھیا یا نماز تراویح وچ قرآن پڑھیا سنیا تے او انج ہی گیا، پر میں روزے دی بھی فائدے نے تے تراویحاں دے بھی فائدے نے، روزے دے بھی فائدے نے اور تراویحاں دے بھی فائدے نے۔ روزے دا کیا فائدہ ہے کہ قیامت دے دن جدو اللہ تبارک و تعالی دی پاک پرستش دی اندر بندہ بڑا پریشان کھلوتا ہوئے گا، آج تے کوئی ہوئے نا کوئی مددگار جرا مینوں اس عذاب کو اس مشکل گھڑی کو چھڑا کے جنت کی طرف لے کے جائے، اس وقت ماں نے کم نہیں آنا، بہن نے کم نہیں آنا، بیٹی نے کم نہیں آنا، کسی شخص نے کم نہیں آنا۔ حضور دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کہ روزہ ہوئے گا اور قرآن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی دی پاک مرتس دی اندر سب تو پہلے روزہ عرض کرے گا یا رب العالمین اس تیرے بندے نے میرے نال بڑا ہی پیار کیتا، 30 دنوں واسطے یا 29 دنوں واسطے اس دے بوئے دے اُتے اسی دستک دیتی سی، انہیں ساڈا استقبال کیتا، جن دن ایسی اس دے کول رہے سا، انہیں سارے روزے رکھے سی، کھان پین ہر چیز تو ترک کیتا سی، شہوات تو، جھوٹ تو، غیبت تو، الغرض اس شخص نے ہر چیز چھڑ دیتی سی یا رب العالمین تیری رضا دی خاطر۔ اگر تے اسی گرمیاں دے اندر گئے سا تے پھر بھی انہیں سانو ویلکم آکھیا سی، جیسا سردیاں دے اندر گیا تے پھر بھی انہیں سانو پورا رکھیا سی، یا رب العالمین انہیں میرے نال بڑا پیار کیتا ہے۔ روزہ آکھے گا کہ اس شخص نے میرے نال بڑا ہی پیار کیتا ہے، لہذا ہے میرے رب اس واسطے میں سفارش کرنا اینو عذاب کو بچا لے، اینو جنت عطا فرما دے۔ حضور فرماتے نے روزہ سفارش کر دے گا، پھر اس تو بعد قرآن آکھے گا کہ تراویح دے اندر جب روزہ ہی بندہ کھول لیندا سی، بڑی طبیعت بے چین ہوتی سی، بڑی نیندر آتی سی، بڑا جسم گڑبڑ کرتا سی، بس سو جا تو کی کرنے مسیطے جا کے 20 رکعتاں ہونیاں نے تراویح دیاں، 17 رکعتاں نماز دیاں 37 رکعتاں ہونیاں، بڑا ٹائم لگ جانا ہے، کی لین جانے، نفس یہ آندا سی، لیکن وہ شخص آندا سی نہیں میں مسجد دے اندر چل کے نماز تراویح ادا کرنی ہے، نماز تراویح نہیں چھڈنی۔ وہ شخص مسجد جاندا سی، یہ شخص مسجد جاندا سی، جا کے نماز تراویح ادا کردا سی، یا رب العالمین بس میری بھی سفارش استحق دے اندر قبول فرما، بس میری بھی سفارش استحق دے اندر قبول فرما لے۔ حضور دے غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے فیشفعان، پھر ان دو دی سفارش جیڑی ہے نا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ مفسرین کرام فرماندے نے ایک دی سفارش دے نال اللہ تبارک و تعالی اس تے گناہ بخش دے گا، جنت عطا فرمائے گا، اور پھر دوسرے دی سفارش دے نال اللہ تعالی جنت دے اندر درجات عطا فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، رمضان انہاں دا بھی گزر رہا ہے جڑے تراویح پڑھ رہے نے، روزے رکھ رہے نے، اور رمضان انہاں دا بھی گزر رہا ہے جڑے ایک دن بھی مسجد کے اندر چل کے نہیں ہے نماز تراویح ادا کرنے واسطے، اور نہ ہی کوئی روزہ رکھیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، یہ پتہ اس وقت چلنے جدو انسان ایک ایک نیکی واسطے ترس رہے ہو، جدو انہوں ضرورت پینی ہے کہ کاش میری کچھ نیکیاں ہو جاندیاں، کاش میں کچھ اور نیکیاں کر لینا، کوئی دنیا دے اندر ایک باری پھر موقع مل جانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے غلاموں، دنیا دا ایک کوئی پھیرا ہے، دوجی باری کوئی نہیں ہے۔ ایسے پھیرے دے اندر جو کرنا ہے کر دے، دوسرا پھیرا کوئی نہیں لگنا کہ انسان آتا ہے کہ میں چلا گیا، چلو کوئی نہیں، پھر دوبارہ آواں گا، میں اپنی غلطی سدھار لواں گا، میرے چانس مل جائے گا نیکیاں کرن دا، روزے رکھن دا، تراویح پڑھن دا۔ حضور دے غلام اسے زندگی نو غنیمت سمجھو، اللہ نو بھی راضی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی راضی کرو۔ قاضی صلاۃ والسلام دے غلام، یہ وقت بڑا سپیڈ دے نال گزر رہے ہیں، انہیں ساڈا انتظار نہیں کرنا کہ اس شخص نے روزہ رکھنے، تراویح پڑھنیاں نے پھر گزرنا ہے، سانو اس وقت دے نال چلنا چاہیے۔ ہر روزے نو یہ سمجھ کے کہ ایک روزہ کم ہو رہا ہے، لہٰذا اسی چھڈنا نہیں، روزہ رکھنا ہے۔ اج اسی تراویح نہ پڑھیاں تے تراویح تے اج دی نکل جانیاں نے، لیکن میرے نام اعمال دے اندر وہ ثواب درج نہیں ہونا۔ لہٰذا حضور تے غلام، میرا اس پنڈ دے اگے ترلا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک برکت دے اندر آ جاؤ، یہی کر رہے، یہی ذریعہ نجات ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جڑا تواڈے گناہاں دی بخشش منتظر فرمائے۔ اللہ نے ہی بخشنے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشن والا ہے، اللہ ہی مہربان ہے، اللہ روزی دین والا ہے، اللہ رزق دین والا ہے، اللہ عزتاں دین والا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ساری عزتاں بھی اللہ نے دینیاں نے، ساری ذلتاں بھی اللہ نے دینیاں نے۔ حضور تے غلام، اس پاک برکت دی اندر ایک باری سر جھکا لو، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی۔ اگر دنیا دے اندر اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کیتا، دنیا دے اندر تے تسی اوکھے سوکھے وقت گزار لو گے، لیکن قبر دے اندر بھی رسوائی، پل صراط دے اوتے بھی رسوائی، اور میدان محشر دے اندر بھی رسوائی ہوئے گی۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات، تانوں مینوں اسی ساریاں نوں 5 گانا نماز پڑھن، روزہ رکھن اور نماز تراویح ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔